جس وقت حاملہ عورت اپنے حمل کے 7ویں مہینے میں داخل ہوتی ہے، یعنی جب حمل 7 مہینے کا ہو جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں ایک رسم ادا کی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے گود بھرائی کی رسم۔ یہ گود بھرائی کی رسم ہر کوئی کر رہا ہے، چاہے وہ سمجھدار ہو، بے سمجھ ہو، دیندار ہو، بے دین ہو، ہر ایک معاشرے کے اندر تقریباً یہ رسم پیدا ہو چکی ہے اور لوگ اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ یہ ایک انجوائے کے طور پر بھی کرتے ہیں اور یہ معاشرے کی دیکھا دیکھی بھی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ کر رہے ہیں تو چلو ہم بھی کرو، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہ کریں تو پھر لوگ ہمیں نام رکھیں گے، ہمیں غلط ٹھہرائیں گے، ہمیں کنجوس کہیں گے اور پتہ نہیں کون سے القاب سے لوگ ہمیں منسوب کریں گے۔ تو دیکھیے دوستوں اور پیاری ماں بہنوں، یہ جو گود بھرائی کی رسم ہے شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے، اور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو رسم ہے، یہ ہمارے معاشرے میں غیروں کے راستے سے آئی ہے۔ ہمارے جو نان مسلم بھائی ہیں یہ لوگ اس طریقے کو اپناتے چلے آ رہے ہیں، ان کے یہاں پر یہ رسم منائی جاتی ہے اور ہم لوگوں نے ان کا دیکھا دیکھی اپنے معاشرے میں اس کو جگہ دے دی۔ ہمارے یہاں پر بھی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی عورت 7ویں مہینے کے حمل میں قدم رکھتی ہے تو پھر گود بھرائی کی رسم کی جاتی ہے۔ گود بھرائی کی رسم کرنا یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، یہ بہت بری رسم ہے۔ عام طور پر لوگ غلط فہمی کے شکار یہ بھی ہیں کہ اگر کسی گھر میں گود بھرائی کی رسم نہ کی جائے تو بہت زیادہ قوی امید ہے کہ اس گھر کا کوئی آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، اور اتنا بیمار پڑتا ہے کہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا دوستو، ہماری عورتیں جو یہ گود بھرائی کی رسم کرتی ہے، یہاں پر 2 چیزیں ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے، ان کے ذہن میں ایک بات یہ فٹ ہوتی ہے کہ جو بچہ آنے والا ہے اس کی صحت کے لیے، اور دوسری چیز یہ کہ گھر سے کوئی شخص جو مرنے والا ہے اس کی حفاظت کے لیے، دونوں کا ایک کمبینیشن بنا کر ایک عقیدے کے طور پر یہ کام کرتی ہے، ایک رسم کے طور پر کام کرتی ہے، جو بالکل درست نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو رسم ہے یہ ہماری نہیں ہے، یہ غیروں کی رسمیں ہیں اور وہ رسمیں ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے اور دوسری خرابی یہ ہے کہ جب یہ رسم ادا کی جاتی ہے تو تمام رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، انہیں دعوت دی جاتی ہے، انہیں انوائٹ کیا جاتا ہے، اور ہر آنے والا رشتہ دار اس عورت کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لاتا ہے۔ دیکھیے، رشتہ داروں کو بلانا اور ان پر ایک قسم کا بوجھ ڈالنا کہ آپ آئیں اور آتے ہوئے اپنے ہاتھ میں کوئی تحفہ بھی لائیں، تو یہ ایک قسم کا بوجھ بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے رشتہ دار تو ایسے ہوتے ہیں جو مالی اعتبار سے کافی قوی ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، وہ لوگ اس بوجھ کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک قسم کا بوجھ ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ بھی لائیں تو کچھ حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ شرم محسوس کرتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہوئے یہ اپنی طاقت سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم انہیں بلائے ہی نہ تو پھر ظاہر بات ہے انہیں کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم گود بھرائی کی رسم میں تمام رشتہ داروں کو بلاتے ہیں اور سب لوگوں کو ایک طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ آتے ہوئے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لائیں۔ تیسری برائی اس رسم کی یہ ہے کہ یہ خود ساختہ اور ہماری بنائی ہوئی رسم ہے جو دین میں کوئی جگہ رکھتی نہیں ہے، یہ ایک طور پر بدعت کا درجہ رکھتی ہے، اور جو بھی بدعت والی چیز ہوتی ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو ترک کر دے۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گود بھرائی کی رسم ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہے، آپ اس کو ٹھکرا دے۔ اگر کسی گھر میں یہ رواج اور یہ رسم جاری ہے تو انہیں سمجھائے، پیار و محبت سے اور حکمت سے سمجھائے اور اس رسم کے چھوڑنے پر آمادہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی شریعت اور سنت سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں ان تمام بدعتوں کو، ان تمام خرافات کو، ہر ایک کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔